السلام علیکم۔ آج جناب اپنے اسٹوڈیو کے چوتھے فلور سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ خبریں بڑی گرم ہیں۔ خبریں گرم یہ ہیں کہ جناب حکومت کی غنڈہ گردی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے جو مشہور ایک ایم این اے کراچی سے جیتے تھے قادر مندوخیل، اس کو جناب علی اسپیکر کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور اس اسپیکر نے کہا تھا کہ میں آپ کو سسپینڈ کر دوں گا اور میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تو اسپیکر نے جناب کارروائی کرتے ہوئے آج اس کو اجلاس میں نہ آنے کا حکم دے دیا، اور وہ اجلاس میں نہیں آئے۔ اور وہ کس بات پہ احتجاج انہوں نے کس بات پہ کیا؟ جس دن یہ بدنام زمانہ یوم سیاہ تھا، جس دن انہوں نے 100 بل پاس کیے، اس میں جب شہباز شریف کی تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد بلاول کھڑے ہوئے کہ میں نے تقریر کرنی ہے، بنتی ہے، ان کی بھی بنتی ہے، اپوزیشن لیڈر کے 3 بڑے جو لیڈر بنتے ہیں ان کی بنتی ہے۔ تو وہ اسپیکر نے کہا بلاول کو کہ تم بیٹھ جاؤ، اور بابر اعوان کو کہا کہ تم جی شروع ہو جاؤ، بل پیش کرو۔ انہوں نے کہا جی ابھی میں نے بات کرنی ہے، میں نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جناب مجھے آپ ٹائم ہی نہ دیں بات کرنے کا؟ تو آپ کو پتہ ہے اسد کیسر بھی غنڈہ گردی پہ اترا ہوا ہے، اور عمران خان نے سارے بندے ہی ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کوئی اپوزیشن کی بات ماننی ہی نہیں۔ تو انہوں نے جناب اس کو کہا کہ بلاول کو ٹائم نہیں دیا، جس کے اوپر عبدالقادر نے احتجاج کیا، اور اسپیکر نے کہا کہ تمہیں یہ احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں، اور میں تمہیں سسپینڈ کرتا ہوں۔ اور اب انہوں نے سزا یہ دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج تم اجلاس میں نہیں آ سکتے، اور وہ اجلاس میں نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اسد کیسر نے پولیس بلا لی ہے۔ اور اس وقت بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم اسد کیسر کے خلاف کچھ کریں گے، اور سارے یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید عدم اعتماد کریں۔ لیکن دوستو، اسد کیسر کے خلاف بھی اعتماد نہیں ہوگا، عثمان بزدار کے خلاف بھی نہیں ہوگا، اور عمران خان کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ اس اپوزیشن میں جان ہی نہیں ہے، جان نہیں ہے، یا اس میں کوئی سیاسی ایمان نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے نا، یہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے۔ پہلے دن سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب عثمان بزدار کو پہلے فارغ کرو، پھر جب یہ بلوچستان کا جام کمال کا کیسے کامیاب ہوئے؟ سارے پرائیویٹ لوگ تھے، انہوں نے کامیاب کر دیا اپنے ہی گروپ نے، اور یہ ان کے پاس ادھر اتنی اکثریت ہے، اور یہ عثمان بزدار سے ہماری جان نہیں چھڑا سکتے۔ آج عثمان بزدار نے اور مزہ کا خیز ایک بیان دیا ہے، اس کے اوپر بھی آتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسد کیسر نے جو آج ایک ایم این اے کی بےعزتی کی ہے اور ان کو اجلاس میں نہیں آنے دیا، اس کے اوپر بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اور یہ تیاری کریں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اسد کیسر جو ہے وہ جانبدار وہ سپیکر ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب بھی اس دن کہہ رہے تھے وہ ادھر بڑے بڑے جی آئے ہیں، فلانا آیا ہے، فلانا آیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے وہی کیا جو اس کو عمران خان نے کہا تھا، اور گنتی بھی وہ غلط کرتا رہا ہے۔ 210 کو اس نے 221 بنا دیا۔ پہلے بھی جب عمران نے عدم اعتماد لیا تھا تب بھی اس نے گنتی غلط پیش کی تھی۔ تو یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اور بالکل یہ غلط باتیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے خلاف عدم اعتماد لاؤ، شہباز بھائی لاؤ اس کے خلاف عدم اعتماد۔ کیوں نہیں لاتے؟ اس کے خلاف لاؤ، یہ سپیکر کے خلاف لاؤ۔ اور پنجاب میں تو آپ کو کہہ کہ ہم تھک گئے، آپ نہیں لاتے۔ نہیں لائیں گے، آپ لائیں گے بھی نہیں۔ اچھا جی، اب ان کے قانون کا یہ حال ہے کہ جو قانون انہوں نے مشینوں کے ذریعے ووٹنگ کروانی ہے نا، وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، پھر اس نے کہہ دیا، پہلے بھی کہا تھا، ابھی ان کے بل پاس ہونے کے بعد پھر اس نے کہا جی ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ یہ پیش کریں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کوئی بات مانتے ہی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا نہیں جی نہیں میں ووٹاں یہ نال ہی کرانی ہے. اس کو پتہ نہیں کیا اس کے گیدڑ سنگھی اس کے ہاتھ میں آئی ہے تو وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے بہرحال آج انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر ووٹنگ نہ کروا سکتے ہیں، نہ ہمارے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس مشینیں ہیں، نہ کچھ ہے، ہم نہیں کروائیں گے. اب حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو 5 دسمبر کو الیکشن ہونا ہے لاہور میں ضمنی الیکشن، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے کروائیں گے. یہ حکومت زبردستی کروا رہی ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس طرح کہتا رہے گا. اور عمران خان کی ایک خفیہ پلاننگ ہے، 2 پلاننگ ہیں، میں نے ایک دن اس دن آپ کو بتائی تھی. جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یار جس نے الیکشن کروانے ہیں، عمران تم نے تو انٹرم گورنمنٹ بنا کے چلے جانا ہے نا، تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ووٹوں مشینوں کے ذریعے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. اب عمران خان کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں پھر بضد کرنے کے. ایک یہ ہے کہ جناب یہ اپوزیشن کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ بائیکاٹ کر لے اور عمران کہے جی میں جیت گیا بھائی جیت گیا. جب سارے بائیکاٹ کریں گے نا، مولانا فضل الرحمان بھی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، ایک تو یہ ہے اس کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو کہے گا کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور اس کے لیے 3-4 سال چاہیے ہم نہیں. تو عمران نے آخری سال چونکہ ان کو حکم دینا ہے تو عمران کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر جی آپ اس کی تیاری کریں، میں نے کرانے ووٹ مشینوں کے ذریعے 1 سال اور لے لیں اور حکومت عمران خان 1 سال اور کرے. زبردستی کی ہے یہ نہیں ہے، آئین قانون میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، زبردستی کی. یعنی کہ یہ دوسرا اس کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے، اس کو یہ تو پتہ ہے عمران کو کہ میں سیدھے طریقے سے الیکشن نہ صرف میں آ نہیں سکتا، بری طرح ہار جاؤں گا، بلکہ میں جیل بھی جاؤں گا، یہ اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب آئیں جی عثمان بزدار صاحب نے نوٹس لے لیا، آپ لوگوں کو مبارک ہو. عثمان بزدار نے پہلی دفعہ نوٹس لیا ہے سموگ کا کہ جی لاہور میں جو دھواں اور دھند اور سموگ پھیلی ہوئی ہے نا، اس کو کنٹرول کرو ورنہ میں کارروائی کروں گا. آئے اوئے صدقے جاؤں اوئے، جس کو کوئی پوری دنیا کنٹرول نہیں کر سکتی اس کو عثمان بزدار کنٹرول کرے گا. واہ 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 واہ. یہ جناب تازہ ترین خبر عثمان بزدار کی آئی ہے کہ سموگ کنٹرول کرو بھائی. یہ اسی لطیفے کی طرح ہے کہ ایک بندے نے کہا جی کل میں مال روڈ خرید لوں گا، دوسرا کہتا ہے جی میں بیچاں گا تو تسی خریدو گے نا. یہ ایسا ہی بیان ہے، اس کو بالکل اس کے اوپر انجوائے کریں، ہنسیں. سموگ کو کنٹرول عثمان بزدار کر رہا ہے اور بڑا جی غصے کا اظہار کیا ہے کہ میں جو تمہیں کہہ رہے ہیں کنٹرول کرو. تو یہ حالات ہیں دوستو. اسد کیسر سپیکر کے خلاف عدم اعتماد آنی چاہیے. یہ جانبدار ہے، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. قانون آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی بھی پارٹی کا سپیکر جب وہ سپیکر بنتا ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ پارٹی پالیسی سے باہر ہوتا ہے. لیکن یہ پارٹی یہ نہ صرف عمران کے انڈر ہے، یہ تو جو ان کا سب سے جونیئر کوئی ایم این اے ہے نا مراد سعید، اس کے بھی انڈر لگا ہوا ہے. یہ اس کی بات بھی نہیں ٹال سکتا کیونکہ عمران نے ان کو سیدھا کیا ہوا ہے کہ بھئی تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں ہٹا دوں گا. اب یہ کوئی تک بنتا ہے کہ ایک ایم این اے کو آپ نے اسمبلی آنے سے روک دیا ہے، عبد القادر مندو خیل کو اسمبلی آنے سے اس کو روک دیا ہے اور اس کے اوپر اپوزیشن کوئی احتجاج نہیں کرتی. یہ اس دن بھی یہی ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا بائی کاٹ کا جو فلسفہ میں بتا رہا ہوں نا الیکشن والا، سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، اس دن بھی ایسے ہی ہوا ہے نا. شہباز شریف کی تقریر کے بعد انہوں نے ہلا گلا مچا دیا اور بل پیش کرنا شروع کر دیے. اپوزیشن نے بائی کاٹ کیا اور پیچھے عمران خان وغیرہ نے بالکل آرام سے بل پاس کر دیے. کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی رولا نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں اٹھی. تو یہ ایسا ماحول چاہتے ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا یہ ایسا ہی ماحول چاہتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان باتوں کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے.
الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے میں جناب الیکشن نہیں کروا سکتا، تو انہوں نے کہنا جی 1 سال آپ لے لیں اور لے لیں۔ اور یہ جو سپیکر ہے بھائی، کوئی عملی طور پہ کہیں تو کوئی عدم اعتماد لا دو، فیل ہی ہو جاؤ کوئی بات نہیں، فیل ہی ہو جاؤ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے سر، خدا حافظ۔